حالات جیسے ہوتے ہیں اسی کے مطابق اپنے نظام زندگی کو مرتب کرنا، یہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی۔ جس وقت غزوہ احد پیش آیا تو ابھی دشمن کا حملہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، اور صحابہ کرام میں اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ آیا دشمن کا مقابلہ مدینہ منورہ میں رہ کر، شہر میں رہ کر، قلعہ بند ہو کر کیا جائے یا باہر میدان میں نکل کر کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپنا رجحان اس طرف تھا کہ قلعہ بند ہو کر، محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن اکثر صحابہ کرام کے دل میں جہاد کا بڑا جذبہ تھا، تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، شہر سے باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں، کیونکہ اگر شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے تو خود محصور ہوتے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حملہ پسپا کر دیا جائے۔ لیکن باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے میں یہ بات تھی کہ باہر نکل کر جب مقابلہ کریں گے تو دشمن کو ایک بہت بڑی زخ دینے کا موقع تھا کہ ان کی کمر توڑ دی جائے اور ان کو پھر دوبارہ رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اس لیے اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کا احترام فرمایا اور فیصلہ کیا کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہم مقابلہ کریں گے، کفار کا، مشرکین کا لشکر جو ہے وہ مکے سے آئے گا اور ہم باہر اس کو مقابلہ کر کے روکیں گے اور ان سے دو بدو لڑائی ہوگی۔ تو جب یہ موقع آیا تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 زرہیں زیب تن فرمائے۔ زرہ وہ ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا جو سینے کے اوپر پہچانا جاتا تھا، عام طور سے 1 زرہ پہنی جاتی ہے سینے کی حفاظت کے لیے، لیکن اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی، ایک زرہ پر اس کے اوپر دوسری زرہ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ آپ کا معمول اس طرح 2 زرہیں اکٹھی پہننے کا نہیں تھا، بلکہ کچھ صحابہ کرام کو کچھ ندامت یا شرمندگی سی محسوس ہوئی اس بات سے کہ ہم نے آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ باہر نکل کر لڑائی ہو، اور اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی۔ لیکن یہاں تک کہ بعض صحابہ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی رائے سے اگر آپ کی رائے نہیں ہے تو ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، اور اب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی رائے کے مطابق شہر میں لے کر لڑنے کو تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس کو اتارتا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو اس کو اتارتا نہیں ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غزوہ احد میں تشریف لے گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ
گھلے ملے رہتے تھے، صحابہ کرام سے ملنا جلنا، ہر قسم کا ان کے دکھ درد کا خیال کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کو تعلیم دینا، ان کو تربیت کرنا، یہ سارے کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے۔ اور کوئی صحابہ کرام فرماتے ہیں اس طرح رہتے تھے ہمارے درمیان کے جیسے دوست رہا کرتے ہیں، اس طرح رہتے تھے۔ لیکن موقع آیا تو ایک کے بجائے 2 زرہیں ذیب تن فرمائی۔ تو ہماری شریعت کی دین کا تقاضا بھی یہ ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جیسے حالات ہوں ان حالات کے مطابق آدمی اپنے رویے کو، اپنے نظام کو اس کے مطابق ڈھالے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے تو کہیں شہر کے باہر سے کچھ آوازیں سی آئیں، آوازیں کچھ ایسی تھیں کہ جیسے کوئی چور ڈاکو حملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا، اس قسم کی آوازیں تھیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں تھے، تو آپ نے جب یہ آوازیں سنی تو کچھ اور لوگ بھی باہر نکلے، لیکن آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اکیلے باہر نکل گئے، اور جا کر بہت تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر گئے، چاروں طرف دیکھا بھالا، اس کے بعد آ کر کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، ایسی آوازیں کچھ آ گئی تھی، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اور اس گھوڑے کی بڑی تعریف کی کہ یہ تو مجھے سمندر نظر آیا، کہ کس کا گھوڑا ہے، یہ تو سمندر کی طرح بہتا ہے۔ تو یا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا یہ معاملہ تھا کہ اکیلے ننگی پشت کے اوپر چلے گئے۔ لیکن ایک رات غزوہ خندق کے موقع پر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس موقع پر آپ تشریف فرما تھے اور کچھ نیند نہیں آ رہی تھی، اور کچھ آپ اپنی جگہ پر کروٹیں لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ میں بے چین سا دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سوچتا ہوں کاش آج کی رات کوئی میرا پہرا دیتا، آج کی رات کاش میرا کوئی پہرا دیتا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی میں یہ بات سن ہی رہی تھی کہ اس سے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی تلوار کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ سعد بن ابی وقاص۔ کیوں آئے؟ کہ بس مجھے بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر پہرا دوں، تو اس وجہ سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ایک جملہ فرمایا تھا کہ کاش آج کی رات میرا کوئی پہرا دیتا، کوئی پہلے آپ جس صحابی کو بھی بلاتے وہ دل و جان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لیکن فرمایا کہ اتنا ہی فرمایا تھا، حضرت اس کے دل میں پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے، وہ آ گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام جانثار فداکار، آپ کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں قربان کرنے والے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات کے مطابق اپنے نظام میں کوئی تبدیلی لانا یہ عین سنت کا طریقہ ہے، شریعت کا مطابق۔ اس واسطے اب ان حالات میں جس سے کہ ہم گزرے تو تھوڑا سا مسجد کے نظام کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی، اور اس میں
در حقیقت پیش نظر یہ ہے، دیکھیے ایک آدمی کی جان کوئی قیمتی نہیں، لیکن جب اس جان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوں تو اس وقت میں اندیشہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس خدا نہ کرے اس کے لپیٹ میں آ جائیں۔ اس وجہ سے یہاں تھوڑی سی نظام میں، مسجد کے نظام میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے، اور اس کا مقصود در حقیقت سب کی حفاظت ہے، کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ سب کی حفاظت ہے۔ اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو، کیونکہ ایسے دروازے قائم کیے گئے ہیں جس کے ذریعے لوگ اندر آئیں اور ان کی تھوڑی سی چیکنگ ہو، تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے جو ہمیں بہرحال حالات کی وجہ سے اختیار کرنا پڑا ہے، اور امید ہے کہ حضرات اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہ آنکھوں سے دکھا دیا کہ کوئی کچھ کر لے، دنیا کی ساری طاقتیں کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچانے کے اوپر لگ جائیں تو اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی اگر اللہ کی حفاظت موجود۔ یہ سارے سیکیورٹی کے انتظامات، یہ سارے حفاظتی انتظامات، یہ بے شک سنت ہے، لیکن بھروسہ صرف ایک ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو بڑے سے بڑے حملوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ یہ بات پہلے عقیدہ تو تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کرایا کہ کس طرح چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہوں اور اس کے اندر ایک آدمی بلکہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو خراش نہیں آئی، 3 شہید ہو گئے میرے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے عزیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔